میرے دوستو بزرگوں، حکم خداوندی، اس کی اطاعت، اس کی پابندی، اس کی پاسداری، حکم خداوندی کو حکم سمجھ کے کرنا، یہ آج ہم انسانوں سے، خاص کر مسلمانوں سے بالکل دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھ گئی ہے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، یہ مسلمان زبان سے دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کا عملی ثبوت اس وقت ہوتا ہے جب نماز کا وقت ہے اور وہاں سے ایک دکان پر گاہک آ گئے ہیں، تو اب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ اللہ کے حکم کی پابندی پاسداری کے لیے میں آگے جاؤں گا یا گاہکوں کو فارغ کر کے جماعت چلی جائے پھر نماز میں پہنچ جاؤں گا۔ ہر ایک ہم میں سے اپنے گریبان میں جان کر دیکھے کہ میری کیا حالت ہے۔ شیطان تو ازل سے ہمارا دشمن ہے، ابتدائی سے، وہ تو ہمیں تبکی کہہ دو، لوری دے کر سلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں ابھی آذان ہو گئی، 15 منٹ ہے، یہ گاہک فارغ کر دو، پھر اس کے بعد صرف دکاندار گاہک کی بات نہیں ہے، ایک آدمی اپنے محبوب سے، اپنے معشوق سے، اپنی بیوی سے گپ شپ میں لگا ہوا ہے اور وہاں سے آذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، گپ شپ کر دوں، تھوڑی دیر کے لیے گپ شپ کر دوں، پھر اس کے بعد جاؤں گا، یہی جانے جانے میں جماعت چلی جاتی ہے۔ حضرت فرماتی ہے کہ اس سے معلوم ہو گیا کہ ہمارے دلوں میں دکان کی عظمت، بیوی کی عظمت، یا اسی طرح بچوں کی یا کسی اور مشغلے میں آدمی مصروف ہوتا ہے، اس کی عظمت ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی عظمت ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی دیکھ لیجئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے کہ ہمارے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہی آذان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو گئے جیسے بالکل ہمیں جانتے ہی نہیں، نماز کی تیاری میں ایسے مصروف ہو، بس ابھی گھر والوں کے ساتھ جتنا تعلق تھا، جتنا وقت تھا، ہو گیا، ابھی اللہ کے تعلق کا وقت شروع ہو گیا۔ آج ہر ایک کہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، جس شعبے میں بھی ہے کہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مؤذن 5 دفعہ کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی ادھر ہے۔ یہاں جھکنے کے لیے، یہاں کامیابی لینے کے لیے کون تیار ہے؟ ہر ایک اپنے گریبان میں جان کر۔ حیات الحیوان ایک کتاب، ضخیم کتاب ہے، اس میں چند واقعات لکھے، ان میں سے ایک واقعہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک کتا ہے، ایک گھوڑا ہے، وہ اپنے مالک کا وفادار، مالک کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ اونٹ اتنا بڑا جانور، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا آپ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کیسے ہم نے اس کی تخلیق کی، کیسے ہم نے اس کو پیدا کیا؟ اتنا بڑا جسیم جانور، صرف مجھے اور آپ کو ایک لات مارے بس ختم، ہڈی پسلی ہماری ایک ہو جائے، لیکن وہ ایک اونٹ نہیں، اس کا قطار درجن کے حساب سے انسان کا ایک بچہ نکیل ڈال کے لے جا رہا ہے۔ اس اونٹ کو بھی انسان کے تابع بنایا، گھوڑا ہے یا گدھا ہے، اس کی پیٹھ پر بوجھ بھی ہم لاتے ہیں، ریڑھی لگا کر لے جا رہے ہیں، وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ آج تک اس نے اپنی زبان سے یہ نہیں بولا کہ مجھے چارہ کم کھلاتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو۔ کبھی ایسے بھی ہوا ہے، تکا ماندہ ہے بیچارہ، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اچانک آپ کو سواری مل جاتی ہے، ذرا گھوڑے کو تیز بگاؤ، ہمیں اسٹیشن تک جلدی پہنچاؤ، ہماری گاڑی نکل جائے گی۔ اس کے بدن پر زخم بھی ہے، آپ چابک بھی لگاتے ہو، لیکن وہ گھوڑا چلتا ہے۔ غافل ہے، نہ ماننے والا ہے، وہ یہ انسان ہے، یہ انسان جو اپنے رب کا باغی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، مناجات اللہ کے دربار میں، بردر آمد بندے بگریختہ، آبروی خود بعصیان ریخت، اے رب تیرے در پر تیرا وہ بندہ آیا ہوا ہے جس نے اپنی عزت، جو مقام، جو شرف آپ نے انسان کو دیا تھا، وہ اطاعت فرمان برداری کرے، فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے، لیکن اس نے اپنا اس مقام، اس عزت کو کھویا ہے، ختم کیا ہے گناہوں کی نوست کے لیے۔ بردر آمد بندے بگریختہ، آبروی خود، اپنی عزت، اپنی آبرو کو کھویا ہے بعصیان ریخت، تیری نافرمانی کی وجہ سے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اتنے بڑے جانور یا چھوٹے جانور لے لو، اے میرے بندے تیری حکم سے روگردانی نہیں کرتے، اتنا وفادار بن جاتے ہیں۔ ایک بڑا سردار آدمی تھا، پیسے والا تھا، اللہ نے دیا تھا، اپنے نوکر کو بتایا، دودھ میں اس زمانے میں اس کے لیے ایک خاص قسم کی خوراک بنتی تھی۔ آج کل کے زمانے سے لو کسٹرڈ وغیرہ، جوس وغیرہ، یا دودھ کے اندر خشک فروٹ ڈال کر، تو
تو انہوں نے اپنے خادم کو بتایا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کا ایک کتا تھا اور اس کی ایک گنگی خادمہ تھی، زبان سے گنگ۔ یہ اللہ نے ایک آدمی کا ایک نعمت لے لیا ہے نا، اس پر آدمی اللہ کی ناشکری نہ کرے۔ اللہ اس میں حکمتیں ہیں۔ اندھا ہے اندھا جو اللہ کی نعمتوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا اگر اپنی زندگی اطاعت اور فرمان برداری میں گزار دے یہ اندھا، قیامت میں اس اندھے پن پر صبر کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ باقی اعمال کو چھوڑو، میرے بندے تم نے میرے اس نعمت کو جو میں نے تم سے لیا تھا یہ اس پر شکر کیا، ناشکری نہیں کی، جزا فضا نہیں کی۔ تو اس بڑے آدمی کا ایک خادمہ گنگی، یعنی گنگی عورت اور ایک کتا تھا، ہمیشہ جاتا تھا اس کتے کو لے جاتا تھا۔ آج گیا کتے کو باندھ لیا، خود نکل گیا، خادم کو بولا میرے لیے یہ خوراک تیار کر لینا دودھ والی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ گیا، اللہ کی شان خادم نے تیار کر لیا۔ اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ کھانے کی جو چیز بھی ہو جائے اس کو ڈانپ دو۔ آج کل یہ مکھیاں ہیں، مکھی نہ گر جائے تمہارا دل خراب نہ ہو جائے، یا کوئی اور زہریلا جانور یہ جیسے چھپکلی وغیرہ اس میں اپنا زہر نہ ڈالے وغیرہ ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیا نا، آج کل جو یہ نوجوان، آپ ناراض نہ ہونا، کہتے ہیں اس میں کیا لاجک ہے، اس کی کیا وجوہات ہے، کیا نہیں، بس اللہ کے رسول نے کیا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے بس کر لو۔ فلان چیز کے ڈھونڈنے میں نہ لگ جاؤ۔ بس ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے نا، جہاں ہمارے اور صحابہ کرام کے درمیان اور بہت سے فرق ہے، ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہم سنت کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، ہم سنت کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ قربان صحابہ کرام کی کہ میرے نبی کی سنت تھی، اس کو نہیں چھوڑتے تھے، یہ عمل کر کے رہ جاتے تھے، چاہے وہ شاہی دربار میں ہو چاہے وہ اکیلے پن میں ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر سے واپس تشریف لا رہے، سیدھا سادہ راستہ ہے، جھک گئے اور جھک کے وہاں سے چلے، اور ایک جگہ میں اپنی سواری کو سائڈ پر لگا دی، ایسے بیٹھ گئے جیسے وضو کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، وضو بھی نہیں کیا۔ پھر آگے خادم نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے؟ وہاں آپ جھک گئے، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی شاخ تھی، نہ کوئی دیوار تھی، اور یہاں ایسے وضو کے لیے؟ فرمایا سفر سے واپس آ رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس جگہ پر اس زمانے میں درخت ہوتی تھی، راستہ تنگ پڑتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اپنے سر کو تھوڑا سا نیچے کر لیا تھا، اپنے آقا کی ایک ایک ادا کو پورا کر لیتے تھے۔ آج میں اور آپ اپنی گریبانوں میں جان کر کے دیکھیں، میں نے عرض کیا نا، ہم سنت کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، سنت ہے، صحابہ کرام سنت کہہ کے اس کو نہیں چھوڑتے تھے کہ یہ سنت ہے، اس کو کرنا ہے۔ فلان جگہ آپ وضو کے لیے ایسے بیٹھ گئے جیسے وضو کے لیے بیٹھا جاتا ہے، آپ نے وضو بھی نہیں فرمایا یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ سنت ہے، خوراک کی چیز کو ڈھانپ لیا جائے، خاص کر رات کو چیزوں کو ڈھانپ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بڑی چادر ڈال دیا، ڈھانپ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر گیٹ کی کنڈی لگا دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر لائٹ بجھا دی۔ ہر چیز سنت میں حکمت ہے، باقی یہ لاجک نہیں تلاش کرو، یہاں سائنس یہ کہتی ہے، اسلام کیا کہ بس میرے اسلام کیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بس ختم۔ اب اس خادم نے خوراک لایا لیکن اس کے اوپر برتن نہیں رکھا۔ بات یہاں سے شروع ہو گئی تھی کہ ایک حیوان ہے وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ براوی میں کہتے ہیں اسے وٹو از دیر نہ کن سال اس وفا، اور بعض اکبر 100 سال وفا کدا وفاداری۔ کتا ہے یا کوئی بھی جانور ہے، گھوڑا ہے، کوئی بھی ہے، اونٹ ہے، نافرمانی نہیں کرتا تھا، نہیں کرتا کہ اس در سے میں نے کھایا ہے۔ یہ 5 فٹ کا 6 فٹ کا یہ ڈھانچہ ہے نا، 40 سال 60 سال 70 سال 80 سال تک اس رب کی نعمتوں کو کھاتا ہے، پھر بھی اس رب کا حکم آتا ہے رخ پھیر دیتا ہے، تعویلات کرتا ہے، ادھر یہ تعویل ہے، ادھر یہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مولوی صاحب کوئی راستہ میرے لیے نکالو۔ ایک آدمی کسی مولوی صاحب کے پاس آیا، کیا آپ لوگ کہتے ہیں سود حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کوئی اور اسی سود میں میرے لیے کوئی راستہ نکالو جو میرے لیے حلال ہو جائے۔ یا اللہ، کہاں سے راستہ نکالے؟ اللہ نے جب یہ چیز کو حرام فرمایا، ہو سکتا ہے گدھے کا گوشت، گھوڑے کا کتے کا گوشت حرام ہے، اب اس کو ہم حلال آپ کے لیے کر سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے۔ خیر، یہ آدمی واپس آیا، اس کے خادم نے جو ادھر خوراک رکھا باندی کے اور کتے کے قریب رکھا، کتا تھوڑا فاصلے پر تھا، اس طرف باندی تھا، اس طرف رکھ دیا۔ باندی اپنے شاید کام میں لگی تھی، توجہ نہیں ہوئی، اچانک کالا ناگ، کالا سانپ آیا، اس دودھ سے پی لیا اور
چلا گیا، وہ چلا گیا، مالک پہنچ گیا، مالک نے دیکھا میرا خوراک تیار ہے، لپک گیا اپنے خوراک کی طرف۔ اب میری بات غور سے سن لینا، جو بات میں سمجھا رہا ہوں اللہ کرے میری بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ جائے نا۔ فرمایا جب بھی کوئی نعمت ملے، مجھے بھوک لگی ہے، میرے سامنے خوراک لایا گیا، کھانا لایا گیا، مجھے سفر سے آیا ہوں، بچوں سے محبت ہے، پیار ہے، گھر میں داخل ہو گیا، سلام عرض کر دیا، بچے دیکھا بابا آ رہا ہے، بابا دوڑ کے آگے میرے پاس، اور دوسری چیزوں کو بھی اس پر قیاس کر لو، میری محبوب چیز میرے سامنے لائی گئی، اس وقت یہ تصور کر لو اس خوراک کو کھانے سے پہلے، اس بچوں سے پیار کرنے سے پہلے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے۔ سب سے پہلے یا اللہ میں اس خوراک کے قابل نہیں تھا، میری گناہوں کو دیکھو میں اس کے قابل نہیں تھا، یہ تیری مہربانی ہو گئی جو تو نے مجھے کھلایا پلایا۔ جو بھی نعمت ملے نا اللہ کی شکر گزاری کا فرمایا، اسی وجہ سے حدیث میں فرمایا نا مومن کا معاملہ عجیب ہے، نعمت ملے اس نعمت پر شکر کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے اولاد کی نعمت دے دی، یا اللہ تیرا شکر ہے گھر کی نعمت دے دی، یا اللہ تیرا شکر ہے حلال روزگار کی نعمت دے دی، یا اللہ تیرا شکر ہے عبادت کی توفیق عطا فرمائی، فرمائے اس کے لیے اجر و ثواب۔ غم ملے، نوجوان اولاد خدا نخواستہ فوت ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی نے دھوکہ دے دیا، کچھ بھی ہو گیا، کوئی نعمت اس سے چھن گئی، اس پر صبر کرے، فرمایا دونوں میں مومن کے لیے خیر ہے، دونوں میں اجر و ثواب ہے۔ اب ناراض نہ ہونا، ہمیں نعمت ملتی ہے نا، بجائے شکر کرنے کے ہم خرمستی کرتے ہیں، بیٹے کی شادی ہے خوب ڈول مچاتے ہیں، خوب اللہ کی نافرمانی کر لے، چلو بھائی انجوائے کر لے، بعد میں توبہ کر لیں گے، اسی انجوائے میں اگر موت آ گئی پھر کیا کرو گے؟ خیر عرض کر رہا تھا درمیان میں یہ بات عرض کی کہ جو بھی نعمت ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ خوراک سامنے آیا، یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا، یہ تو نے مجھے اس کے قابل بنا کے مجھے دے، یہ تیری نعمت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، میں اس نعمت کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پکانا شروع کر، اس نعمت سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر فائدہ اٹھانا شروع۔ تو یہ مالک نے جب اپنا خوراک، بہترین خوراک جس کی فرمائش کر کے گیا تھا، دیکھا تو فوراً لپک گیا، وہ کیا کاسا، وہ پیالہ اٹھایا، کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، اب کتے کی وفاداری دیکھو، اور باندی نے چلانا شروع کر دیا، وہ گونگی تھی، حیران ہو گیا کیا معاملہ، کیا ماجرا ہے، اپنے منہ کے قریب کر لیا، کتے نے زور لگا کر اپنا زنجیر توڑا اور مالک کے منہ سے اس برتن کو دور کر دیا، اپنا پاؤں مار دیا، اپنا ہاتھ مار دیا۔ مالک کو غصہ آیا کہ میری بہترین خوراک اس نے گرا دی، غصہ آیا تو اس نے کتے کو مارا، کتے نے جو بچا تھا برتن میں وہ پی لیا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں نا جب غصہ آئے فوراً فیصلہ نہ کر دو، غصہ آئے فوراً زبان سے غلط لفظ نہ نکال دو، صحیح لفظ بھی ہو جائے سوچ سمجھ کے نکال دو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پیو، غصہ ایک آگ ہے، پانی اس کو ٹھنڈا کرتی ہے، نہیں تو وضو کرو، نہیں تو وہ مجلس چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب مالک کو غصہ آیا، کتے کو مارا کہ اس نے میرا بہترین خوراک گرا دیا، اب کتے کی وفاداری دیکھ لو، وہ جو بچا ہوا دودھ تھا وہ پی لیا، زہر فوراً اثر کر گیا، مر گیا۔ مالک حیران ہو گیا کیا معاملہ، کیا ماجرا۔ اب باندی کے پاس آیا، باندی تو بیچارے چلا رہی ہے، اب آیا کیا معاملہ ہے، تو اپنے گونگی زبان سے اس کو سمجھایا کہ اس طرح ہوگا۔ اب مالک کو افسوس ہو گیا، کتے کے لیے بھی افسوس ہو گیا اور اپنے خادم پر ہی غصہ کر دیا کہ جو چیز بھی ہو جائے وہ سنت کے مطابق ڈانپ دو۔ تو یہ واقعہ لکھ کر علماء نے لکھا ہے ایک کتا بھی اپنے مالک کا وفادار ہے۔ اے انسان ذرا اپنے گریبان میں جان کر دیکھ تو اپنے رب کا کتنا وفادار ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، ساری زندگی۔ میں نے عرض کیا 50 سال بھی ہو سکتے ہیں، 60 بھی ہو سکتے ہیں، 70 بھی، 80، کبھی کبھی 100 بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی نعمتیں کا کر یہ دانت گھس جاتے ہیں، لیکن کبھی ہماری زبان سے شکر گزاری ہو گئی نہیں ہوگی۔ ہر ایک اپنے گریبان میں جان کر دیکھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہے اس پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، جو نعمتیں اللہ نے لے لی اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا